اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المالک القدوس العزیز الحکیم والصلاة والسلام علی نبینا وحبیبنا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وسيما بقية الله في الأراضين الله صل على أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ گزشتہ 2 دن کی گفتگو سے تسلسل جوڑتے ہوئے کنٹینیو کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ ماہ رمضان کے بعد وہ جذابیت ختم ہو جاتی ہے، وہ اٹریکشن ختم ہو جاتی ہے، وہ انوالومنٹ ختم ہو جاتی ہے، وہ انگیجمنٹ ختم ہو جاتی ہے۔ تو سب سے مختلف جوابوں سے ہٹ کے ایک سب سے پہلا جواب تو یہی ہے کہ ہونی چاہیے تھی۔ اگر یہ سب ختم نہ ہوتا رمضان کے بعد تو پھر دوبارہ رمضان آنے کا انتظار کیسے ہوتا؟ ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں، مثلا آپ کہیں کہ یہ چیز بہت اچھی ہے، بارش اچھی ہے، وہ اسی لیے اچھی ہے کہ کبھی کبھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور نہ وہ افراد جو صبح سے شام تک بارش میں ہیں انہیں اس کی قدر نہیں ہے، بالکل جس طرح ہمارے ممالک میں رہنے والوں کو دھوپ کی قدر نہیں ہے، ٹھیک، اور جن ممالک میں دھوپ قسمت سے نکلتی ہے تو وہ اس کی پھر قدر، واٹ اے لولی سنی ڈے، یہ محاورہ ہندوستان پاکستان میں نہیں بولا جا سکتا، ٹھیک، بیکاز دیر از نو لولینس ان سنی ڈے، ٹھیک۔ اسی طرح ماہ رمضان کی جتنی برکتیں ہیں، جتنی چیزیں ہیں، وہ سب اس کے ساتھ ختم ہوں گی تو اس کی افادیت کا اندازہ رہے گا۔ سب سے پہلی چیز یہ، انسان فطرتاً متمول مزاج ہے، چینج کو پسند کرتا ہے، تبدیلی کو پسند کرتا ہے، دگرگونی کو پسند کرتا ہے، تحول کو پسند کرتا ہے۔ اگر یکسانیت ہوتی، یکسویت ہوتی تو ہماری زندگی محال ہو جاتی۔ قدرت نے اپنی فطرت میں یہ چینج رکھا۔ ایک مخلوق ہے انسان، معاف کیجیے گا ایک منٹ، درود پڑھیں محمد والے آن، چائے کا کپ، وہاں ایک کپ رکھا ہوا ہے۔ ویسے ہی ڈاکٹر صاحب ابھی نیچے اعلان کر چکے ہیں، مولانا صاحب اوپر جانے والے ہیں، تو اب تو آپ لوگوں کو فکر کرنی چاہیے۔ نہیں، شکریہ، درود پڑھیے محمد والے محمد پہ۔ ٹھیک ہے، دیگر گونی ایک چینجنگ جو ہے فطرت میں، نیچر میں، اور کمال چینج ہے۔ دیکھیں، ایک ہی کلچر کے، میں ڈیفرنٹ کلچرز کی بات نہیں کر رہا، ایریاز کی بات نہیں کر رہا، ایک ہی جگہ آپ نے آج تک دنیا میں کتنے لوگ سملر دیکھے ہیں؟ 2 3 4 5، بس ملینز اینڈ بلینز آف پیپل کے اندر 2 لوگ سملر نہیں مل رہے آپ کو۔ 2 لوگ یہاں سے گھر تک جاتے ہوئے جو درخت آپ دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں، جو 2 درخت آپ کو بالکل سیم لگ رہے ہیں، ان کو بھی غور سے دیکھا جائے گا تو وہ بالکل سیم نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک شخص ہے جس کے پاس ڈفرینٹ ہارسز ہیں یا ڈفرینٹ شیپس ہیں، if you look at them you will see all are same, but he knows what is the difference between them۔ ہر چیز میں ایک باریک سی تبدیلی خدا نے رکھی ہے انسان کی اسی فطرت کو دیکھتے ہوئے، اور وہ تبدیلی برائی کی طرف نہیں ہے، بلکہ ایک چیز کو ایک جیسا بنا دینا
مشینوں کا کام ہے، ہر چیز کو ایک جیسا ایک چیز کو ایک جیسا ہوتے ہوئے مختلف بنانا خدا کا کام ہے۔ آپ یہاں سے کہیں جا رہے ہوں، آپ نے جتنے ماؤنٹینز دیکھے ہیں، پہاڑ پتھر پڑے ہوئے دیکھے ہیں، آپ کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے اگر ایک جگہ پتھر اسٹیک ہوئے رکھے ہوں ایک کے اوپر ایک کیوں کر کے، اور آپ کو کہا جائے یہ نیچرلی ایسے ہیں، will you believe it؟ no، نہیں، یہ نظم قدرت کا نظم نہیں ہے۔ قدرت اسی تبدیلی کے اندر ہے، اسی اختلاف میں قدرت نے ایک اتفاق رکھا ہوا ہے۔ وہی جو اختلاف ہے، ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے مختلف، ایک پتھر دوسرے پتھر سے مختلف، ایک پتا دوسرے پتے سے مختلف، اسی اختلاف کے اندر قدرت الہی پوشیدہ ہے۔ سب کچھ مختلف ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ سب متحد ہے، جیسا کہ جوشن کبیر کی ابتدائی آیات میں چھٹی آیت ہے، چھٹا شمارہ ہے، چھٹا فراز ہے، یا من انقاد کل شیء من خشیتہ، اے وہ کہ جس کی خشیت سے، جس کے خوف سے ہر شے اس کی بندگی میں مصروف ہے۔ اس تمام اختلاف کے باوجود ہر شے اس کی بندگی میں مشغول ہے۔ وَمِن یومًا قامت السماوات بِأَمْرِهِ، اے وہ جس کے حکم سے آسمان کی قامت باقی ہے آسمان اپنی بلندی پر۔ یا من استقرت الارضون بِإِذْنِهِ، اے وہ کہ جس کے اذن سے زمین باقی ہے، ہل نہیں رہی ہے، زمین میں ٹھہراؤ ہے۔ یہی ٹھہراؤ ختم ہونے کا نام تو قیامت ہے۔ یہی دنیا کی سب سے بڑی نہ دکھنے والی طاقت، جس پر تمام موجودات انسان یقین بھی رکھتے ہیں اور ایجاد انسانی اس پر منحصر بھی ہے، وہ کشش ثقل ہے، لا آف گریویٹی ہے، جو نہ دکھنے والی چیز ہے، اسی گریویٹی کو مائنس کر دینا قیامت ہے، قیامت ہے۔ اور جس کے لیے معصوم نے فرمایا کہ ہم وہ نقطہ ہیں، ہم وہ نقطہ اتحاد ہیں، الذی مہار الخلائق، جس نے خلائق کو روک کے رکھا ہوا ہے، اپنی حدوں کے اندر مہار کیا ہوا رکھا ہے۔ امام کی دعاؤں میں، امام زمان عجل اللہ فرج الشریف سے مربوط دعا، صلی علی محمد و ایک جملہ عام طور پہ نظر آتا ہے، تقریباً ہر جگہ آپ کو ہر دعا میں یہ جملہ نظر آتا ہے، الذی ببقائہ بقیت دنیا، my imam is the one because of him, because of his existence, every existence available here, everyone live here because of his life۔ اس کی وجہ یہی ہے، اس کی شرح یہی ہے۔ تو یہ نیچر میں جو اتنا اختلاف ہے، خدا نے اس اختلاف کو حسن بنا کے رکھا ہے۔ نقطہ یہ تھا، اتحاد میں حسن نہیں ہے۔ یہ چیئرز سامنے رکھی ہوئی ہیں، ایک جیسی، رنگ مختلف ہے۔ اگر دنیا میں ایسے لوگ ہوتے تو کیا کمال رہ جاتا، ایسے پھول ہوتے، ایسے پتے ہوتے، ایسی کریشنز ہوتی تو کیا کمال رہ جاتا۔ لیکن اس کے باوجود خدا نے اس کے اندر بھی کمال یہی رکھا ہے کہ اس کا بھی میکینزم وہی ہے جو دوسرے کا ہے۔ اگر ایک پودا ہے تو اس کے اندر پودوں کی ساری خاصیتیں ہیں، اگر ایک پتھر ہے اس میں پتھر کی ساری خاصیتیں ہیں، اگر ایک دھات ہے، میٹل ہے، اس میں میٹل کی ساری خاصیتیں، اگر ایک لکوڈ ہے اس میں لکوڈ کی ساری خاصیتیں۔ صرف کمال اس انسان کا ہے جس میں انسان کی ساری خاصیتیں باقی رہ جائیں۔ انسان کی خاصیتیں انسان لے کر پیدا ہوتا ہے،
اور پھر بڑے ہوتے ہوتے اپنی کوالٹیز کو یا تو گروم کرتا ہے، امپروو کرتا ہے، یا لوز کر دیتا ہے۔ آنیسٹی، کلینلینس، پیورٹی، یہ ساری ہیومن کوالٹیز ہیں۔ آپ چاہیں تو بڑے ہوتے ہوتے اس کو گروم کرتے رہیں، چاہیں تو اس کو ختم کروا دیں۔ حق کی حمایت کرنا، جھوٹے کو برا کہنا فطرت انسان ہے، بغیر کسی مذہب کے۔ لیکن بڑا ہوتے ہوتے ضرورتوں کے تحت وہ کہتا ہے اگر میں نے اس کو برا کہہ دیا، یہ میرا باس ہے، فالتو میں وہ انکریمنٹ نہیں لگے گا ابھی، اگر میں نے اس کو سچ کہہ دیا تو ابھی یہ ناراض ہو جائے گا، تو اس لیے ناراض نہیں کرتے۔ تو یہ مصلحتوں کی وجہ سے انسان اپنی اس فطرت پاکیزہ کو خراب کر دیتا ہے، اس پاکیزہ نیچر کو ختم کر دیتا ہے۔ ورنہ خدا یہ چاہتا ہے تمہیں جس فطرت سالمہ پہ بھیجا تھا تم اس پر ہی باقی رہو، تمہیں جس پیور نیچر پہ بھیجا تھا تم اس پہ ہی باقی رہو۔ اور یہی دین کا پورا نظام ہے کہ انسان کو روک کے رکھا جائے اس کے نیچر کے اوپر، اس کی فطرت کے اوپر، دیٹس اٹ، اور کچھ نہیں ہے۔ فطرت انسان میں تھینکفلنس ہے، شکریہ ادا کرنا ہے، یہی عبادت ہے۔ فطرت انسان میں ادب ہے، تہذیب ہے، اور یہی اخلاق ہے۔ فطرت انسان میں لرننگ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، بچے کو آپ بتائیں یا نہ بتائیں، وہ آپ کو لپ سنک کرتا ہوا دیکھے گا، بولنا شروع کرے گا۔ آپ کو چلتا ہوا دیکھے گا، وہ چلنا شروع کر دے گا۔ ایکسپیریمنٹس کے تحت بتایا گیا ہے اگر کسی بچے کو کسی بند کمرے میں قید رکھ کے چھوڑ دیا جائے، بڑا ہونے دیا جائے، اس کے اندر چلنے کی صلاحیت بھی پیدا نہیں ہوگی، مگر یہ کہ کوئی چیز اسے اٹھنے پہ مجبور کرے، وہ خود ڈسکور کرے۔ اور اگر خود ڈسکور کر لے تو آپ کی طرح نہیں چلے گا، جو ڈسکوری ہوگی اس طرح چلے گا، ہو سکتا ہے وہ جانور کی طرح چلے۔ سمجھ رہے؟ انسان کی فطرت میں دیکھ کر سیکھنا ہے، اسی دیکھ کر سیکھنے کا نام تعلیم ہے، اسی فطرت کو باقی رکھنے کا نام تربیت ہے۔ انسان کی جو صلاحیتیں اس میں موجود ہیں اور اسے نہیں پتا، کوئی اور آ کر بتاتا ہے بیٹا 2+2 you don't need 2۔ شروع میں آپ کو بچے کو آبجیکٹس دیتے ہیں، 2 chocolates + 2 chocolates will be 4۔ اس کے بعد یہ ضروری نہیں ہے، پھر بچے کو بتایا جاتا ہے تمہاری قوہ خیال اتنی عظیم ہے کہ تم اس کے اندر تصور کرو 2 ملین + 2 ملین، بھلے اس نے زندگی میں کبھی نہ دیکھے ہوں 2 ملین۔ صحیح، 2 ملین چاکلیٹ کی بات ہو رہی ہے، بچوں کے ذہن کو خراب نہ کریں۔ درود پڑھیں ایک مرتبہ محمد والو۔ تو یہ قوہ خیال کا استعمال کرنا یہ تعلیم ہے، اس کا صحیح استعمال کرنا تربیت ہے۔ تعلیم اور تربیت اسی فطرت کو آگے بڑھانے کا کام ہے، جس کے موقع ماہ رمضان میں زیادہ ہو جاتے ہیں نعمتوں کی وجہ سے۔ اور اس کی وجہ یہ، آپ اس میں کتنی دعائیں پڑھ رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں، وہ اور بات، لیکن مان تو رہے ہیں۔ اس کے در پہ کیا ہوا سوال ضائع تھوڑی جائے گا۔ حدیث میں آیا کہ تم جب خدا کی بارگاہ میں ایک دعا مانگتے ہو تو ضروری نہیں ہے وہ دعا پوری ہو، بلکہ he will give you the best which you need now. There's 3 ways to accept your prayer. Number 1, give you the thing which you asking. For example, you asking grade A+, okay, take it A+. Number 2, no, I'm not giving you A+, I'm giving you solution of the problem which you facing in your mind now. It's better than grade A. جو ابھی تمہیں گریڈ A چاہیے، اس کے علاوہ جو تمہیں ایک
فزیکل سکنس ہے جس کی وجہ سے تمہیں سانس لینے میں پرابلم ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے تمہیں سونے میں پرابلم ہو رہی ہے، اس دعا کے بدلے گریڈ اے کی دعا تھی، وہ سکنس ختم ہو گئی دعا کی۔ نمبر 3، آپ نے میتھس میں اے مانگا تھا، سب سبجیکٹ میں اے، سب میں ڈسٹنکشن مل گئی، جو مانگا اس سے زیادہ مل جائے۔ There are 3 ways to accept your prayer۔ مولانا ہمارے ساتھ تو کبھی ایسا نہیں ہوا، آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ لاسٹ ٹائم جو 2 ڈسٹنکشن آئی تھی وہ آپ کی محنت سے آئی تھی؟ نہیں، مشکل یہی ہے، مشکل یہی ہے کہ جب کوئی چیز اچیو کر لیتے ہیں ہم کہتے ہیں that's because of my hard work, and when we are losing we think it's because of destiny. I tried my best, but unfortunately because of destiny. Not like this, brother and sisters. Destiny is your struggle, destiny is your will, destiny is your intention, destiny is your tawakkul on God. Destiny 1% ہے، 2% ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ آپ کی محنت ہے۔ آج کل دنیا میں اتنے بڑے بڑے کافر یہودی دنیا کے آسائش ترین علاقوں میں رہ رہے ہیں، پر آسائش ترین گھروں میں خدا ان کی محنت ضائع نہیں کرتا، آپ ایک مسلمان کی محنت ضائع کر دے گا، ایک مومن کی محنت ضائع کرے گا خدا ڈیسٹینی کے چکر میں؟ یہ سوء ظن ہے، یقین کریں گے سوء ظن ہے۔ میں اس سے زیادہ کا کیپیبل نہیں ہوں جو خدا مجھے دے رہا ہے، میں اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا، افورڈ نہیں کر سکتا، ایون ہیپینس، ایون ریچنس، ایون ویلتھ، ایون ہیلتھ۔ سم پیپل گیٹنگ سک ٹو گیٹ کلوز ٹو اللہ، بیکاز وین ایور their sickness removes they are becoming فرعون، طاغوت بن جاتے۔ یاد رکھیں، اس کے علاوہ دوسری چیز رمضان کے حوالے سے آخری نکتہ ہے یہ کہ رمضان میں آپ کو بہت ساری دعائیں جو پڑھتے ہیں، اگر آپ ان میں سے، میں نے کل کہا تھا چھوٹی دعاؤں کے حوالے سے، نمازوں کے حوالے سے، افطاری کے حوالے سے، ایک چیز اور، جو دعائیں رمضان میں پڑھتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک دعا کبھی کبھی پڑھنا شروع کر دیں، ونس ان اے سپر مون، ایک دعا جو پوری جوشن کبیر نہیں، 10 آیتیں، کہ میں اگلے مہینے 10 آیتیں پڑھوں گا، چینج دیکھیے پھر آپ بھائی، کیونکہ آج کل آپ روز دعا کر رہے تھے، یا علی ہو یا عظیم یا غفور ہو یا رحیم انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء، تو علی ہے، تو عظیم ہے، تو بخشنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تیرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ جملہ اس کے بعد بول ہی نہیں رہے تو بلیسنگ کس بات کی؟ یہ جملہ روز بولے نا تو بلیسنگ بھی مل جائے گی۔ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، مرے ہوئے قبروں میں دفن ہوئے لوگوں کے دلوں میں خدا اطمینان ڈال دے۔ روز مردوں کے لیے دعا کر رہے تھے رمضان میں، تو آپ زندوں کو بھی خدا دے رہا تھا۔ جب آپ دوسروں کا خیال رکھنا چھوڑ دیں گے تو آپ کا خیال رکھنا چھوڑ دیا جائے گا۔ دعائیں کیونکہ ابتدائے رمضان میں آپ نے سنا کہ یہ ماہ رمضان خدا کا مہینہ ہے، آپ خدا کی دعوت پر آئے تھے، تو اس سفرے پر، اس دسترخوان پر جو اسپرچول چیزیں آپ کے لیے رکھی گئی تھیں، امپورٹنٹ گفٹس آپ کے لیے تھے رمضان میں، ان میں سے ایک عظیم ترین گفٹ پریئرز کا تھا، دعاؤں کا تھا، اور وہ پورا ایک بکے بنا ہوا تھا۔ دعائے ابی حمزہ صومالی تھی، یا علی یا عظیم تھی، جوشن کبیر تھی، مناجات امیر المومنین تھی، دعائے مجیر تھی، اس کے اندر مکارم اخلاق تھی، دعائے توبہ تھی، دعائے سحر تھی، ان سب دعاؤں کا ایک گلدستہ تھا۔ اب آپ کے اوپر ہے آپ اس میں سے کتنا اپنے ساتھ کیری کر پائیں گے۔ بہرحال بہت عرصہ کہیں پر بکے رکھا رہے، پرفیوم جس باکس میں رکھا رہے، جس کبڈ میں رکھا رہے، وہاں پر خوشبو آ جاتی ہے۔
رائٹ، اس فریگننس کو کنٹینیو رکھیں. اور پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا فریگننس کو کنٹینیو رکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے اپوزٹ فریگننس یوز نہ کی جائے. خوشبو الہی باقی رکھنے کے لیے خوشبو شیطانی سے دور رہا جائے. آخری جملہ اور یہی مصائب کا جملہ، اور اس کے بعد آپ کی اجازت چاہوں گا. عجیب جملہ ہے. جارج جارڈیک، the one who wrote book for Imam Ali, The Voice of Human Justice. جارج جارڈیک نے ایک جملہ امام کے بارے میں کہا تھا، مجھے افسوس ہے کہ میں علی کے وقت میں نہیں تھا، لیکن خدا کا شکر ہے میں اگر علی کے وقت میں ہوتا تو بھی اس کی ایسی قدر نہیں کر سکتا جیسی ہونی چاہیے تھی. اور پھر ابن ابی الحدید نہج البلاغہ کی ایک ڈیٹیل شرح لکھی ہے ابن ابی الحدید نے. ابن ابی الحدید نون شیعہ. ابن ابی الحدید کا ایک جملہ، کمال جملہ، کہتا ہے دشمن یہ سمجھتا تھا علی کی مثال ایک پرفیوم بوٹل کی طرح ہے. بوائز ہیئر لک ایٹ می محمد. علی از لائک اے پرفیوم بوٹل. علی واز لائک اے پرفیوم بوٹل. His killer thought if he break it, it will finish. لیکن اس کو توڑنے سے وہ عطر پورے میں پھیل گیا. اور پہلے وہ خوشبو صرف وہیں تک محدود تھی، اب جیسے جیسے لوگوں کی معرفت بڑھتی جا رہی ہے اس خوشبو کو محسوس کرتے جا رہے ہیں. ابن ابی الحدید کا جملہ. خداوند تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ معرفت محمد و آل محمد میں اضافہ کر سکیں اور حقیقی معنوں میں اپنے قلیل علم پہ عمل کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.